کہتے ہیں جی کہ فرقے اتنے ہو گئے ہیں کہ اب ہم ایک آدمی کے لیے صحیح اور غلط کی پہچان کیسے ہو؟ آپ گھڑیاں پہچان لیتے ہیں، کپڑے پہچان لیتے ہیں، فرقوں کا آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ یہ سب بہانہ ہے، ورنہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون غلطی پہ ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت کے تابع ہیں وہ حق پہ ہیں، اور جو لوگ اس سے ہٹے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہیں۔ جن کو صحابہ سے محبت نہیں بغض ہے وہ حق پہ نہیں ہے، اہل بیت سے محبت نہیں بغض ہے وہ حق پہ نہیں ہے۔ تو ایسے فرقوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ باقی قرآن کا ترجمہ جو ہے پڑھیں تو کتنے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ترجمے ہر زبان میں ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے نظروں میں جو آسان ترجمہ ہے وہ معارف القرآن ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آسان بھی ہے اور تفصیل بھی ہے کہ ایک عام آدمی بھی بات سمجھ لیتا ہے۔ اس میں بھی آپ یہ کیا کریں کہ کسی بدعتی کا، کسی خارجی کا، کسی قادیانی کا ترجمہ نہ پڑھا کریں۔ حضور کا جب نام آتا ہے تو حضرت ابو بکر انگوٹھے چوما کرتے تھے، بالکل غلط بات ہے۔ اگر حضرت ابو بکر انگوٹھے چومتے تو سارے صحابہ نہ دیکھتے؟ آپ نے 1400 سال کے بعد دیکھ لیا ہے، صحابہ نے نہیں دیکھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہیں، ویسے بھی آدمی کو عقل کریں، انگوٹھے آپ چوم رہے ہیں، انگوٹھے تو اپنے چوم رہے ہیں تو احسان حضور پہ کر رہے ہیں، یا تو حضور کے انگوٹھے چومو۔ بھئی حضور کا نام آیا، انگوٹھے آپ نے چوم، تو انگوٹھے تو آپ اپنے چوم رہے ہیں۔ ثواب تو تب ہے جب درود پڑھو گے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔